کراچی کے علاقے قائد آباد میں انتہائی افسوسناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے، جہاں لاپتہ ہونے والی 3 سالہ معصوم بچی کلثوم کی بوری بند لاش ملنے کے بعد پوسٹ مارٹم میں اس کے ساتھ مبینہ زیادتی اور بہیمانہ تشدد کی تصدیق ہو گئی ہے۔ نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید نے بتایا کہ ابتدائی معائنے میں بچی پر تشدد اور زیادتی ثابت ہوئی ہے، تاہم حتمی موت کی وجہ کے تعین کے لیے رپورٹ محفوظ کر لی گئی ہے، جو کیمیکل ایگزامن رپورٹ آنے کے بعد سامنے آئے گی۔ دوسری جانب واقعے کا مقدمہ مقتولہ کے والد کی مدعیت میں تھانہ قائد آباد میں اغوا، زیادتی اور قتل کے سنگین دفعات کے تحت درج کر لیا گیا ہے۔ مقتولہ کے والد کے مطابق بچی گھر سے باہر گئی تھی اور رات گئے نامعلوم افراد اس کی لاش گھر کے باہر بوری میں پھینک کر فرار ہو گئے، جس کی شناخت ان کے والد نے کی۔ غزہ میں امن و امان کے قیام کے لیے قائم کردہ بین الاقوامی فورس کے حوالے سے ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں مراکش کے فوجی افسران اسرائیل پہنچ گئے ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق مراکش فوجی اہلکار 18 جون کو جنوبی اسرائیل میں قائم انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے ہیڈ کوارٹر پہنچ گئے، جہاں انہیں غزہ میں ان کی ممکنہ ذمہ داریوں اور سیکیورٹی آپریشنز کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ مراکشی افسران کی یہ آمد اس بین الاقوامی فورس کے عملی اور تنظیمی ڈھانچے کو حتمی شکل دینے کی کڑی ہے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق مراکش اس اہم ترین مشن میں باقاعدہ طور پر اپنے فوجی دستے بھیجنے والا پہلا عرب ملک بن گیا ہے۔ یاد رہے کہ مراکش نے رواں سال فروری میں ہی غزہ میں اپنے پولیس اور فوجی اہلکار تعینات کرنے کا باضابطہ اعلان کیا تھا۔ اور فیفا ورلڈ کپ 2026 میں شریک جنوبی امریکی ملک پیراگوئے کے مایہ ناز فٹ بالر میگوئل ایلمرون کو ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر ایک میچ کے لیے معطل کر دیا گیا ہے۔ یہ کارروائی پیراگوئے اور ترکیہ کے درمیان 19 جون کو کھیلے گئے میچ کے تناظر میں کی گئی، جہاں کھیل کے دوران غیر ورزشی رویے پر میگوئل ایلمرون کو ریڈ کارڈ دکھا کر میدان سے باہر بھیج دیا گیا تھا۔ فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا کے مطابق ایلمرون کو فیفا ڈسپلنری کوڈ کے آرٹیکل 14.1b کے خلاف ورزی کا مرتکب پائے جانے پر معطل کیا گیا ہے، اور اس سزا کا اطلاق فیفا ورلڈ کپ 2026 میں پیراگوئے کے اگلے میچ پر ہوگا۔ فیفا حکام نے واضح کیا ہے کہ ضابطے کے تحت اس معطلی کے فیصلے کے خلاف کسی بھی فورم پر اپیل دائر نہیں کی جا سکتی۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ایران جنگ میں آبنائے ہرمز کی بندش کے باوجود عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں غیر معمولی حد تک نہیں بڑھ سکیں، جس کی بڑی وجہ چین کی تزویراتی حکمت عملی تھی۔ چین نے اپنے 1 ارب بیرل سے زائد کے وسیع ذخائر استعمال کرتے ہوئے عام خام تیل کی درآمدات میں روزانہ تقریباً 3 ملین بیرل کی کمی کر دی، جس سے عالمی منڈی میں طلب اور قیمتوں پر دباؤ محدود رہا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چین میں برقی اور ہائبرڈ گاڑیوں کے بڑھتے ہوئے استعمال نے تیل کی طلب کم کر لی ہے۔ اب عالمی تیل کی منڈی صرف ریاض، ماسکو یا واشنگٹن کے فیصلوں سے متاثر نہیں ہوتی، بلکہ بیجنگ کی خریداری اور ذخیرہ کاری کی پالیسی بھی قیمتوں کے تعین میں اہم کردار ادا کر رہی ہے، جبکہ صورتحال نے بھارت کو وقتی ریلیف فراہم کیا ہے۔ کراچی میں 8 محرم الحرام کا روایتی و مرکزی جلوس اپنی منزل کی جانب گامزن ہے، جو نشتر پارک سے برآمد ہو کر اپنی مروجہ روایتی راستوں سے گزرتا ہوا حسینہ ایرانیہ کھاردار پہ۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان نے جلوس کے روٹ کا تفصیلی دورہ کیا اور بتایا کہ زائرین کے تحفظ کے لیے 6000 سے زائد پولیس اہلکار سیکیورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں، جبکہ بم ڈسپوزل اسکواڈ بھی مسلسل راستوں کی نگرانی اور کلیئرنس میں مصروف ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے رینجرز کے دستے بھی پولیس کے ساتھ الرٹ ہیں، جبکہ مرکزی راستوں پر اضافی نفری اور ریس فورس بھی تعینات کرنے کے ساتھ ساتھ حساس مقامات پر سنائپر بھی بٹھائے گئے ہیں۔ پولیس حکام نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ کسی بھی مشکوک سرگرمی کی فوری اطلاع مددگار 15 پر دیں، جبکہ سیکیورٹی کو مزید فول پروف بنانے کے لیے جلوس کی فضائی نگرانی بھی کی جا رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے نجی ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ان کا سیاسی حق ہے اور وہ اس کی تنقید کا خیر مقدم کرتے ہیں، تاہم وہ اپنے اصولی موقف پر قائم ہیں۔ انہوں نے ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بات کرتے ہوئے کہا کہ مہاجرین کے نشستوں پر سیاسی چمکائی کی جا رہی ہے اور کچھ سیاستدان آزاد کشمیر میں انتخابی فائدے کے لیے ان لوگوں کی توہین کر رہے ہیں جنہوں نے جنگ میں قربانیاں دیں۔ وزیر دفاع نے واضح کیا ہے کہ اگر ان کی اپنی جماعت کی قیادت انہیں شٹ اپ کال دے گی تو وہ خاموش ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ملک کے مسائل کے حل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب یہ حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ آیا جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں ان پیچیدہ مسائل کا کوئی حل نکل سکتا ہے یا نہیں۔